اگر کسی شخص پر خطرناک بندش ہو تو وہ لاکھ کوشش کرے لیکن وہ پھنس جاتا ہے، وہ کاروباری معاملات میں پھنس جاتا ہے، اور اسی طرح وہ بندہ جو ہے اپنے دنیاوی معاملات میں پھنس جاتا ہے، اور اس کے گھر کے مسائل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بندہ ایک وقت کھانے کے لیے بھی سوچتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میرے پاس ایک بندہ جو ہے آج سے تقریباً 2 مہینہ پہلے وہ آیا، اور اس نے 3 ماہ تک مسلسل مجھے میسج کرتے رہے، لیکن کیا ہے کہ وہ 3 ماہ جو اس کے گزرے ہیں اس کے لمبے لمبے وائس ہوتے تھے، میں نہیں سنتا تھا کہ بھائی میرے پاس ٹائم ہو تو میں 6 منٹ کا یہ وائس سن لو۔ تو اس سے میں نے ایک بار میسج کیا کہ بھائی آپ مختصر بتائیں، پھر اس نے مختصر بتایا، پھر اس نے بتایا کہ بھائی میرا ایک بیٹا ہے، وہ کینیڈا میں اس وقت پڑھ رہا ہے یونیورسٹی کے اندر، اور ابھی فارغ ہونے والا ہے، لیکن 4 مہینے سے میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں نے اس کی فیس نہیں بھری، تو مجھے لگتا ہے وہ اس کو ڈگری نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح ان کے اوپر کمپنی کے مسائل ہو گئے، یہ باہر ممالک میں کام کرتے ہیں، وہاں پر کمپنی کے مسائل ہو گئے، یہ بیچارہ پھنس گیا اور نقصان ہو گیا، بہت کروڑوں کا نقصان ہو گیا اور وہاں پہ پھنس گیا۔ پھر اس کے جو ہیں وہ اپنے کچھ چیزیں تھیں وہ وہاں پر ان کے ساتھ معاملات ہو گئے، کچھ قانونی مسائل اس کے ساتھ ہو گئے، جادو بندش کے مسائل، اس پر جو ہے طرح طرح کے ظلم لوگوں نے کیے۔ 3 ماہ تک یہ مجھے کہتا رہا، میں اس سے بولتا رہا کہ میں ایک دن آپ کا کام کروں گا۔ پھر میں نے ایک دن سوچا، مجھے جب دیکھا، میں نے دیکھا یار یہ وقت بہت ہی بہترین ہے، اور اس بندے کا مجھے جو ہے نا وہ آیا ذہن میں نے اس سے فیس بھی مختصر اس وقت لی تھی کہ اس میں پیسے نہیں تھے بیچارے کے پاس، وہ کہتا ہے کہ میں کھانے کے لیے ہلاک ہوں، تو میں زیادہ اس سے نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کا کام لے لیا، اب اس کا نام لیا، اس کی والدہ کا نام لیا، اور یا باسی تو اس کو لیا، اور اس کا میں نے نقش بنایا میں نے مثلث، اور اس کو میں نے اپنے ذہن سے بنایا، اور اس طرح اس کو بنایا کہ میں نے سوچا کہ بھئی اس کے اوپر میں کاٹ بھی کر دوں، کاٹ کرنے کے بعد میں اس کو یہ تعویذ دوں تاکہ ان کا معاملہ چل جائے، ان کے کاروباری معاملات درست ہو جائیں، یہ کچھ تو لینے دینے کے معاملات ہوں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو خودکشی کرنے کے حالات تک پہنچ چکا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کروں۔ تو میں نے اس کو بنا کے دیا، اور موکل میں نے اس کا اخذ کیا، اور اس کو میں نے جو علوی موکل ہے اس کو میں نے قسم دیا، پھر اس موکل کا ایک ساتھی مددگار ہے میں نے وہ بنایا، اور اس کو جو ہے اس کو مدد کے لیے بولا اس سے، اور علوی کو بولا کہ بھائی آپ اس سے مدد لیں۔ تو اس طرح کر کے میں نے اس کو دیا، اور اس کا فوٹو اس کو میں نے بھیج دیا، یہ فوٹو ہے اس کو، میں نے کہا کہ بھئی آپ اس کو جو ہے اپنے پاس رکھیں، اور میں نے ان کو وظیفہ پڑھنے کے لیے دے دیا۔ تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد یہ بندہ بعد میں اس نے کوئی رپلائی نہیں کیا جو ہے، مجھے اب جنہوں نے رپلائی کیا کہ میں فلاں بندہ بول رہا ہوں، اور میرا جو ہے وہ کام چل پڑا ہے، میرے حالات بہت بہترین ہیں، کچھ جو ہے الحمدللہ میں نے وہ جو بیٹے کے مسائل تھے کچھ میں نے وہاں پہ فیس جمع کروائی ہے، کچھ کاروبار ہاتھ آ گیا ہے تو میں کر رہا ہوں۔ مزید انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپنا ایزی پیسہ نمبر جو ہے وہ دے دیں، میں آپ کو کچھ بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے اول زندگی کے جو ہے مختصر ایک وائس سنانا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب سے سر، ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ مہربانی کریں، ذرا کاٹ کر دیں، بہت زیادہ پریشانی ہے، قرض داروں نے مطلب میری جان کھا لی، میرے پاس تو کھانے تک کو پیسے نہیں ہوتے۔ میں آپ کی فیس انشاءاللہ میں بندوبست کر رہا ہوں، میں 1-2 دنوں میں بھیج دوں گا، اگر آپ خدا کے واسطے مطلب کر دیں میری کارڈ، تو میرے بچے بھی بہت پریشان ہیں، ہم سب آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو آپ سے آج معجبانہ اور عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ میری کارڈ کا بندوبست کریں۔ یقین کریں جس طرف میں جا رہا ہوں بس ہر طرف سے مجھے رکاوٹ ہی نظر آتی ہے، ہر طرف سے پریشانی ہے، بچے پریشان ہیں پاکستان میں، ادھر میں پریشان ہوں، رہنے کو جگہ نہیں ہے، کھانے کو پیسہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، کیس میرے پہ چل رہے ہیں، قرض دار میرے پیچھے۔ آپ نے سن لیا کہ اس کے جو یہ پہلے معاملات تھے، اب بعد والے ان کے جو معاملات ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی دعاؤں سے آگے سے بہتر ہیں حالات، وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کام مجھے ملا، اچھا ہے، انشاءاللہ بس دعا کریں اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور مسئلے بھی آہستہ آہستہ سلجھ رہے ہیں، بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب یہ آپ نے سن لیا، اب دیکھیے یہ ہے نا بندے کا اعتقاد ہو۔ 3 مہینے تک میں نے اس کو کوئی وہ رپلائی نہیں دیا، یہ بار بار مجھے کہتے رہے
کہ ان کو بھروسہ تھا کہ یہ بندہ میرا کام جو ہے وہ کرے گا، اللہ کے حکم سے ان کا اعتقاد تھا۔ تو اس طرح کچھ بندے ہوتے ہیں ہمارے رابطے میں بار بار ہوتے ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن ان کو ایک بھروسہ ہوتا ہے، تو پھر ان کا یہ بھروسہ جو ہے نا پھر ہمیں مجبور کرتا ہے ہم ان کا کام کریں۔ تو اسی طرح ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کو میں نے فیس بتائی ہے 71,000 یا 76,000 بتائے ہیں۔ تو ابھی ان کے معاملات بھی اتنے ٹف چل رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی میرے پاس کچھ بن ہی نہیں رہے، تو 3-4 مہینے ہو گئے، تو میں رینٹ پہ جو رہ رہا تھا وہ پیسے دینے کے لیے نہیں ہے۔ تو ابھی اس نے کسی دوست سے کچھ پیسے لیے ہیں، 32,000 روپے کم و بیش بھیجے ہیں۔ اب انہوں نے پیسے بھیجے ہیں، لیکن انہوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا، پیسے بھیجے، اس کے بعد ہم نے ان کا فوراً کام شروع نہیں کیا، یعنی کچھ ٹائم گزرتا رہا یہ آج کل اس طرح انہوں نے صبر کیا، تو پھر ہم نے بھی ان کا کام جو ہے ویڈیو کال پہ اس کو لے لیا اور ان کے اوپر جو چیزیں تھیں ان کو اٹھا لیا، تو سلسلہ شروع کر دیا۔ تو الحمدللہ ان کا بھی جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ویسے تو ان نے ان کا جو ہی کام لیا، پیسے جمع کروائے، تو اس کا سلسلہ تو یہ ہوتا ہے یقین اور اعتقاد کی باتیں۔ ہمارے پاس چیزیں ہیں، لیکن آپ کے پاس یقین اور اعتقاد بھی تو اس طرح کا ہو کہ آپ ہمیں مجبور کریں اس کام کرنے کے لیے کہ بھئی ہم جو ہے وہ کریں۔ آپ اپنے اخلاقیات کے ساتھ ہمیں مجبور کر سکتے ہیں، آپ اپنے صبر و تحمل سے جو ہے وہ ہمیں مجبور کر سکتے ہیں۔ بعض آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے فیس جمع کریں گے، ابھی ہفتہ ہو گیا آپ نے تعویذ ہمیں نہیں بھیجے، پیسے واپس کریں، میں کسی اور جگہ سے علاج کرواتا ہوں۔ میں نے ایسے لوگوں کو پیسے واپس کر دیے ہیں، کسی کے 10,000 تھے، کسی کے 15,000، تو میں نے بھیج دی، بھائی لے لیں پیسے۔ بعد میں انہوں نے بہت صلح کرنے کی کوشش بھی کی، میں نے کہا بھائی جائے، اور مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ آپ کا یہ کام کوئی نہیں کر پائے گا، مجھے پتہ ہے سارے فراڈ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کو ایسے بندے ملیں گے تو پھر آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، پوچھ کر کسی اچھے بندے سے معلومات لے کر پھر جا کر آپ ایسے بندے کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسا نہیں ملتا، بڑی بڑی داڑیاں آپ دیکھ لیں، بڑے مفتی، بڑے علامہ، بڑے فہامہ آپ دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پیسے جمع کروا لیں، لاکھوں روپے گڑکا جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو، اور ڈکار بھی نہیں دیں گے آپ کے ان پیسوں سے۔ تو آپ کروائیں کام اس طرح۔ تو یہ ہے بھروسہ اور اعتقاد اور یقین۔ یہ جب بھروسہ آپ ہمیں دکھاتے ہیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے یار یہ کتنا مخلص بندہ ہے، اس کا کام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں شروع میں خود ہم سے نمبر لیں گے، بولیں گے ہم پیسے بھیجنا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، 10,000 بھیج دیے، پھر کچھ دن رک کر پھر انہیں 5,000 بھیج دیے، پھر 5,000 بھیج دیے۔ جب ہم لیٹ ہو گئے ان کے کام کرنے میں، بھائی ہمارے پاس بھی مصروفیات ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں، ہمارے پاس بھی کئی سارے مسائل ہیں، وہ دیکھنے ہوتے ہیں، عملیات کے دن الحمدللہ بہت سارا کام ہوتا ہے، تو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ سامنے والا، ہاں میں نے آپ کو جو ہے اتنے پیسے بھیجے ہیں خود سے، اور آپ کو شرم نہیں آتی ہے، آپ ہمارا کام نہیں کرنے، آپ کو حیا نہیں ہے، ہم نے تو اس طرح یہ لوگ جو ہے نا پھر اپنا وہ دکھاتے ہیں اصلیت، پھر ہمارا دل نہیں کرتا ہم ان کا کام کریں۔ پھر آپ اس طرح ہم کو سنائیں گے تو میرا دل تو نہیں کرتا کہ میں ایسے بندے کا کام کروں۔ جتنا ہو سکتا ہے میں اس کو پیسے واپس کر دیتا ہوں، اور یا تو میں اس کو بولتا ہوں میں نے آپ کو نہیں کہا تھا آپ مجھے پیسے بھیجیں۔ اور شرعی طور پہ آپ جب کسی کو ہبہ کر دیتے ہیں، یعنی تحفہ دے دیا اور اس نے قبضہ کر لیا، تو آپ بھلی اب قاضی کے مجلس میں چلے جائیں، آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ شرعی طور پہ بھی آپ جو ہیں اب آپ نے خود وہ کر لیا، یا آپ کوئی ایسی چیز ہے آپ نے اوپر خود لاگو کرتے ہیں، ہم نے نہیں کہا تھا تو آپ نے کر لیا، تو اب آپ کے اوپر لازم ہے آپ دیں گے۔ آپ نے ایک چیز کا اقرار کر دیا، آپ نے اوپر اوڑھ لیا، تو یہ آپ کے ذمہ ہے، اب آپ خود دیں گے۔ تو یہ اس طرح کے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، برائے کرم اگر آپ علاج واقعی کروانا چاہتے ہیں تو آپ احسن انداز سے ہمارے ساتھ پیش آئیں، انشاءاللہ ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ ہم آپ کے علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے ہم نے ایک مرتبہ بھیج دیا آپ کا کام نہیں ہوا، یا ہوا کچھ نہیں ہوا تو آپ پیچھے ہٹ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار ٹائم لگ جاتا ہے، کچھ چیزیں ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، آپ کے اوپر کچھ معاملات ہوتے ہیں، کسی عامل نے آپ کے اوپر کوئی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے جنات کی، وہ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے عملیات جو ہیں وہ اڑا دیتے ہیں، آپ جو علاج کرواتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں۔ تو مزید تشخیص یا استخارے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0344 64 85 971، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جو نقش میں نے دیا ہے آپ ہرگز بھی کوشش نہیں کیجیے گا میں اس کو لکھ لوں گا تو یہ ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ میں نے کس طریقے سے بنایا ہے، کیا بنایا ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ اس کا نام لیا، اس کی والدہ کا نام لیا، یا واسطوں کے اعداد لیے، اس کو ہم نے کیسے جمع کیا، کیسے نکالا، اور موکل کیسے اخذ کیا۔ اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو رجعت کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے کہ آپ ہم اٹھا کے کاپی کرنا شروع کر دیں، اور آپ کو کوئی اجازت بھی نہیں ہے اس عمل کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بہت سارا کام چاہیے ہوتا ہے۔